تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے اور اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، اے جانے جہاں، اے محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، یعنی اے میرے پیارے حبیب، ان 5 چیزوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اور ان 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ میں نے آپ کو بھی نہیں دیا، بلکہ وہ صرف اور صرف میرے دست بازو اور میرے دست قدرت میں ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں کا ذکر میرے رب فرما رہا ہے کہ ان 5 چیزوں کا ذکر صرف میرے پاس ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پارہ بھی بیان کیا اور سورت بھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ بے شک عندہ علم الساعہ، آپ اس کا علم جو ہے وہ صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اب میرا رب خود فرما رہے، اب نشانیاں تو بتا دی کہ بھائی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ محلات بنائیں گے، اور ہر گھر کے اندر ناچ گانا شروع ہو جائے گا، اور بھی کافی سارے نشانے جو ہے وہ میرے رب نے اپنے محبوب کو بتائے ہیں، اور جو نشانیاں بتائیں وہ آج کل میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو پورے ہو گئے، ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ لیکن میرے رب نے کہا جو صحیح وقت، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو گھنٹہ، وہ صرف میرے علم میں ہے، میرے محبوب آپ کے علم میں بھی نہیں ہے وہ۔ جیسے کہ 10 محرم اور جمعے کا دن، یہ قیامت کی نشانی بتائی ہے، لیکن قرآن میں میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اب اس کے جو علم ہے وہ حقیقت میں وہ صرف میرے پاس ہے۔ آپ کو میں نے ٹوٹل 5 چیزیں بیان کی۔ ایک، نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب آئے گی؟ اب ڈپٹی تو لگا دی حضرت میکائیل علیہ السلام کی کہ بارش کی ڈپٹی اور رزق کی ڈپٹی وہ ان کے ذمے ہے، لیکن کس وقت؟ اب جو سیکنڈ، جو لمحہ، جو گھڑی ہے وہ صرف میرے رب کے علم میں ہے۔ اب بسا اوقات میں اور آپ نوٹ کرتے ہیں بادل آ جاتا ہے، بارش کا امکان بن جاتا ہے، لیکن ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، لیکن پھر دھوپ آ جاتی ہے۔ تو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کب آئے گی؟ اب تیسرے نمبر پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور میرا رب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے رحموں میں، تمہارے پیٹ میں کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ آپ جیسے کہ آج کل معاشرے کے اندر ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اس چیز کے خلاف بھی ہوں، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، آپ لوگ بھی یہ اس چیز سے اجتناب کریں۔ جیسے کہ ڈاکٹر حضرات بچے کی پیدائش سے پہلے الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، نر ہے یا مادہ ہے، بچی ہے یا بچہ ہے۔ اور آج کل تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پہلے ڈاکٹروں کو زیادہ شوق ہوتا تھا، اب عوام کو بھی شوق پڑ گیا۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ چیک کرو اس میں کیا ہے، تو خدا کے بندو اس لیے کہا کہ دا اللہ پہ کارونوں کی اور دا بجلی پہ تارونوں کی گوتی میں ہوئے۔ میرے رب کے کاموں میں آپ لوگ انگلی
مارنے کی کوشش نہ کرو، پاؤں انگڑانے کی کوشش نہ کرو. اور میرے ساتھ خود ہوا ہے. پھر جب ڈاکٹر صاحب الٹراساؤنڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نر ہے، اور جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر وہ مادہ. کہتے ہیں جی بچہ ہے، آپ پریشان نہ ہو. اور جب اس کی پیدائش ہوتی ہے پھر بچہ نہ، وہ پھر بچی ہوتی ہے. اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تو یوں کہا تھا، اب تو یوں ہے، کہتا ہے بس یہ تو اللہ کے کام ہے. جب اللہ کے کام ہے تو آپ وقت سے پہلے کیوں الٹراساؤنڈ کرتے ہو؟ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ کوئی عیب کی باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف میرا علم میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے رحم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. تو یہ میرے محبوب پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں دیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور پھر وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ گزشتہ یا آئندہ کل آنے والا کیا ہوگا. کل آنے والے جو کل ہے اس کل کو کیا ہوگا. ماذا تکسب غدا، یہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں فٹ بار پر اور آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ کی قسمت کو بتاتے ہیں، کل تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ کا اگلا سال بھی بتا دیتے ہیں، اگلا مہینے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگلے مہینے میں یہ ہوگا، اگلے ہفتے میں یہ ہوگا، اگلے سال میں ایسا ہوگا. تو بھائی یہ غلط بات ہے، اس چیز سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا مت کر یقین ہاتھ کے لکیروں پر اے غالب، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اب وہ تو آپ کی قسمت کو بتا رہے ہیں، لیکن خود بیچارے کو اپنی قسمت کا نہیں پتا. اگر میرے قسمت کے یہ حال ہوتا تو میں فٹ بار پر بیٹھ کر طوطوں کو نہ نچاتا. تو یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ آئندہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آپ کی قسمت میں کیا ہے. یہ میرے محبوب پیغمبر کو بھی یہ علم نہیں دیا. تو میں اور آپ کون سی قید کی مولی ہیں؟ اب اس کے بعد وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اب پانچویں چیز ہے کہ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھائی اب تمہاری موت کہاں پر ہے، زمین کے کون سے ٹکڑے پر ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں پر اسرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے اور وہ آپ سے ملاقات کریں گے، یہ میرے رب کو پتہ ہے. اور ہم لوگ معاشرے میں آپ یہاں پر نہ جائیں، خطرے کی جگہ ہے. کیوں نہ جائیں؟ اکثر والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ وہاں جاؤ گے تو ایسا ہوگا، فلاں بھی گیا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا. ٹھیک ہے، بندے کو والدین کو بچے سے محبت ہوتی ہے اور بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کی موت لکھی ہو، جس وقت، جس گھڑی، جس لمحے، جس زمین پر، جس ٹکڑے پر لکھی ہو، وہاں تک میرا رب آپ کو پہنچائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ جانا کسی اور نے، ویزا کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن موت اس کی لکھی ہوتی ہے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے، اسی ویزے پر یہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی موت لکھی ہے وہاں، اس نے ہر حال میں پہنچنا ہے. میرے سامنے ایسے واقعات، ایسے حالات آتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، خود آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیے. اب ہم گاڑی میں 5 بندے جا رہے تھے، اب جو ہمارے ساتھ 2 مریض تھے گاڑی میں اور باقی ہم تینوں ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند.
اب ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ساتھی نے کہا کہ ڈرائیور صاحب کو کہ گاڑی یہاں پر روک دے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ پہاڑی علاقہ تھا۔ اب جب ڈرائیور صاحب نے گاڑی روکی، ڈرائیور صاحب نے کہا چلو مجھے بھی قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یہاں پر روک دیتا ہوں۔ تو اس نے جیسے گاڑی روکی، سب سے پہلے ڈرائیور صاحب نیچے اترے، تو قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، جلدی جلدی وضو کیا، وضو کے بعد جو ہے قبلے کی طرف لیٹ گئے۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کہا شاید ویسے کوئی ٹیک لگایا ہوا ہے، آرام کر رہا ہوگا، تھک چکا ہے، کافی دیر سے ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ اب جب میں نیچے اترا تو اس کے آخری لمحات تھے، شہادت والی انگلی جو ہے وہ کڑی کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اس ٹکڑے پر اس لمحے میں اس کی موت لکھ چکی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب وہاں پر اسرائیل علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس نے اترنا ہے یا اس کو ہم نے گاڑی سے اتروانا ہے اور یہاں پر اس کی روح قبض کرنی ہے اور یہاں پر جو ہے اس سے ملاقات کرنی۔ تو یہ 5 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اب میرے رب نے نشانی تو بتا دی، لیکن آخری وقت، لمحہ، منٹ اور سیکنڈ اب میرے رب کے حکم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب آئے گی؟ اب ماہر موسم والے جو ہے وہ تو بتا دیتے ہیں، موسمیات والے بتا دیتے ہیں اپنے پیمانے سے، وہ ناپ کر کے اس کے بعد وہ اندازہ لگا کر بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، بارش کا امکان ہے، لیکن جب میرا رب نہیں کرے گا تو وہ نہیں کروا سکتے۔ تو اب یہ ان کے پاس ہے، حقیقی جو ٹائم اور گھڑی، لمحہ، سیکنڈ ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ فوراً بارش برسا دیتے ہیں اور پھر اسی بارش کے درمیان ہی میرا رب دھوپ نکال دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور میرا رب بتا رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں کن فیکون ذات ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جس وقت چاہتا ہوں، جس لمحے چاہتا ہوں، جس گھڑی چاہتا ہوں، جس آن چاہتا ہوں، جس منٹ چاہتا ہوں، جس سیکنڈ چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ مجھے میرا رب فرما دے مجھے کسی سے مشورے کی، مشاورت کی، میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر میرا رب فرما رہا ہے تیسری چیز کہ میں جانتا ہوں کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، مرد ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اور تمہارے جو جانور ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے، ان کے رحم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ اچھا، اب چوتھی چیز، وَمَا تَدْرِي مَا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ اب آئندہ کل کیا ہوگا، کل آپ کی کیسی ہوگی، کل آپ پر خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، سکون ہوگا یا راحت ہوگا، بے چینی ہوگی یا آپ چین سے ہوں گے، آپ صحیح حالات میں ہوں گے یا آپ غلط حالات میں ہوں گے، آپ کی طبیعت صحیح ہوگی یا آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ خوشی میں ہوں گے یا آپ غمی میں ہوں گے، آپ کراچی میں ہوں گے یا آپ اسلام آباد میں ہوں گے، یہ تو میرے رب کو پتہ ہے۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ کل اس وقت میں وہاں ہوں گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔
ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، سوچتے کچھ اور ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور میرا رب کرتا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ہمارے ارادوں میں اور ہمارے سوچ میں، ہمارے دل میں اور میرے رب کے کرنے میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور میرے رب کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو میرے رب کے ہاں ہوتا ہے، اور ہوتا ویسا ہی ہے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جیسے، ویسے نہیں ہوتا، ہوتا ویسے ہی ہے جیسا میرا رب چاہتا ہے، اور ہوگا بھی ویسے جیسا میرا رب چاہے گا۔ اور آپ دعا بھی کریں، اللہ ہم سے وہ کام لے جو میرا رب چاہے، اور اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں زبان آنکھوں اور کانوں سے ایسا کام لے جس کے اندر میرے رب کی رضا اور چاہت ہو۔ من چاہی زندگی نہیں چاہیے، رب چاہی زندگی چاہیے، اور اللہ من چاہی زندگی سے ہمیں بچائے، بلکہ رب چاہی زندگی ہمیں اپنانے کی کوشش کرے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ آخری بات کہ آپ کو موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی زمین پر آئے گی۔ زمین تو یہ ہے کہ ہے، لیکن کون سے ٹکڑے پہ آئے گی، کون سے شہر میں آئے گی، کس نکر میں آئے گی، کس کونے میں آئے گی، کس لمحے میں آئے گی، کس سیکنڈ میں آئے گی۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ میں اس جگہ جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے، اگر میں پھر بسا اوقات میری طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ وہاں نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر آپ وہاں نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر آپ اس جگہ نہ پہنچتے تو آپ کو موت نہ آتی۔ یہ غلط بات ہے بھائی، موت آنی تھی، آپ کے لیے یہاں پر لکھ چکا تھا میرا رب، یہ موت آپ کے ساتھ اس زمین پر، اس ٹکڑے پر مقرر ہو چکی تھی، آپ یہاں سے بچ نہیں سکتے، اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جہاں پر آپ کی موت لکھی ہو، جس زمین کے ٹکڑے پر لکھی ہو، جس گھڑی، جس لمحے، جس آن میں لکھی ہو، اور جہاں پر اسرائیل علیہ السلام آپ کے ملاقات کا انتظار کر رہا ہو، یا آپ کے لیے وہاں ملاقات کی جگہ طے ہو چکی ہو، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تو اس لیے رب کا فرمان ہے، رب کا اعلان ہے، اور قرآن میں میرے رب نے فرمایا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تمہاری موت کہاں پر واقع ہوگی۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے میرے رب نے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے سونے، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، اے ساقی کوثر شافی محشر، جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا شمس الدعا رحمت للعالمین، شفیع المسلمین خاتم النبیین، مطلوب کائنات مقصود کائنات، حسن کائنات جمال کائنات، روب کائنات دبدبہ کائنات، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم کے ابا، حسن و حسین کے نانا، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ان 5 چیزوں کا علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور عالم الغیب صرف میرا رب ہے۔ جب اپنے محبوب پیغمبر کو علم غیب نہیں دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ علم غیب بتانے والے، علم غیب کے دعوے کرنے والے۔ یہ تو ہمارے ایمان میں شک ہے۔ اس لیے ایسے باتوں سے اجتناب کریں، اور ایسے باتوں کی طرف اپنے آپ کو نہ بڑھائیں۔ ٹھیک ہے کہ میرا رب جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس لمحے چاہتا ہے، جس آن چاہتا ہے، جس گھڑی چاہتا ہے، جس منٹ چاہتا ہے، جس سیکنڈ چاہتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جب چاہتا ہے کن
فیکون ہو جاتا ہے. کن کہا زمین بچ گئی، کن کہا آسمان بغیر ستونوں کو کھڑے کر دیے. آپ سمندروں کو دیکھیں، آپ دریاؤں کو دیکھیں، آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ آسمانوں کو دیکھیں، آپ زمینوں کو دیکھیں، آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے رخسار کو دیکھیں، آپ اپنے چلنے پھرنے کو دیکھیں، آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، آپ اپنے معاشرت کو دیکھیں، آپ اپنے زندگی کو دیکھیں. آپ کو خود میرے خدا کی تخلیق کا اندازہ ہو جائے گا، میرے خدا کی خلقت کا پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ میرے رب نے دی ہے، تو اس میں میرے خدا کی خلقت بھی ہے، میرے رب کی وحدانیت بھی ہے. لیکن ہمیں رب کی پہچان نہیں ہے. جس طریقے سے پہچان ہونی چاہیے، ہر کوئی اس طریقے سے میرے رب کی پہچاننے کا طریقہ سمجھے اور میرے رب کو اس طریقے سے پہچانے. اپنے جسم کے اندر ہر بندہ سوچے 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں سر گھسا کر جان کر کے دیکھیں کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، صحت بھی دی ہے، اور مجھے میرے رب نے جسامت بھی دی ہے. یہ کیوں دی ہے؟ اعضاء دیے ہیں ہر قسم. میرے رب نے اعضاء مجھے صحیح طریقے سے دیے ہیں، صحیح سالم دیے ہیں. تو یہ دینے کی کچھ وجہ ہے، یہاں بیچنے کی کچھ وجہ ہے. یہ متاع الغرور ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور اس دنیا کی مثال یوں بیان کی ہے جیسے بچہ پیمپر کو گندا کرتے ہیں اور ہم اس پیمپر کو پھینک دیتے ہیں. اس دنیا کی مثال بھی اس بچے کی گندے پیمپر کی طرح ہے. اور ہم نے اپنے زندگی کو برباد کر رکھا ہے. یہ تو دار الامتحان ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. میرے حضور کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. اور پھر ہمارے لیے جنت تو وہاں ہے، دنیا تو ہمارے لیے جنت نہیں ہے. اور ہم دنیا میں اپنی جنت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں ہم سکون راحت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میرے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو ہم پھر کس چیز کی سکون چاہتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے. بھائی دنیا تو سکون اور راحت کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو کافر کے لیے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سادہ لو عوام کہ حضرت وہ تو غیر مذہب ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، نبی کی امتی بھی نہیں ہے، نبی کی امت میں بھی نہیں ہے، اور وہ دیکھو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، محلات میں رہ رہے ہیں، صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں، صحیح طریقے سے پی رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہے، جسامت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے. میں نے کہا بابا سب کچھ ہے، لیکن جنت وہاں نہیں ہے ان کے لیے. جنت صرف ہمارے لیے ہے. ہم یہاں سختیوں میں ہوں گے، ہم یہاں مشکلات میں ہوں گے، ہم یہاں آزمائشوں میں ہوں گے، ہم یہاں امتحانات میں ہوں گے، تو تب ہی جا کر ہمیں جنت بھی ملے گی اور جنت کے انعامات بھی ملیں گے، جنت کے نظارے بھی ملیں گے. تب پتہ چلے گا ہمیں. تو اللہ ہمیں وہ جنت ہمارے نصیب کرے، اور اللہ ہمیں وہ جنت دکھائیں، اور صرف اللہ ہمیں اس جنت میں لے جائیں. ہمیں اس جنت کی ضرورت ہے. یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر جائے گی. جن پہ گزرا تھا گزر گیا، جن پہ گزر رہا ہے گزر جائے گا، جن پر گزرنا ہوگا گزر جائے گا. لیکن حقیقی زندگی وہ ہے، اس زندگی کی تیاری لازمی ہے، اس زندگی کی تیاری ہمیں کرنی ہے. وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ اخبار نہیں ہے، یہ کوئی رپورٹ خبریں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے.
حقیقی زندگی وہ ہے میرے بھائیوں، حقیقی زندگی وہ ہیں، اور اللہ ہمیں اس زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہ رہا، دل میں بہت کچھ ہے، تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک مشکلات میں ہے، اللہ آسانیاں پیدا کریں۔ اور تمام حضرات سے یہ التماس ہے کہ دعاؤں کی خصوصی درخواست، اللہ ملک پاکستان کے سرحدوں پر جو لوگ پہرہ دے رہے ہیں، ہمارے فوج ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائے، اللہ غیب سے اپنی مدد اور نصرت فرمائے، اور اللہ ان کے جان اور مال اور عیال میں اور ان کے مال اور جان میں جو اضافہ فرمائے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کریں، اللہ ان کی بچوں کی حفاظت کریں، اور اللہ دشمن کو ہمارے پیروں کا خاک بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔